أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفا إنهم سفينة النجاة ومصباح الہدا. ناظرین محترم، السلام علیکم. آج احباب پاکستان کے ایک نامور مفکر کا ایک ارشاد میرے علم میں لائے، جو انہوں نے اپنی کتاب میزان میں تحریر کیا. نہایت افسوس اس امر کا کہ یہ مفکر بین الاقوامی شہرت بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے خیالات میں ایک ایسی گمراہ کن فکر کے ہونے نے مجھے اذیت سے دوچار کیا، اور وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کا تعلق قرآن سے ہے، صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے یعنی قرآن مجید سے ہے، اور اس کے علاوہ حدیث سے نہ کسی عقیدے کی بنیاد کا تعلق ہے نہ عمل کا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی میں نہ ہو، یا اس سے احترام اور عقیدت موجود نہ ہو، تو اسلام وظیفوں کا خشک خوشہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. ہمارے عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید ہے. یہاں تک تو ان کا ارشاد صحیح ہے کہ قرآن مجید اساس ہے ہمارے دین کی، لیکن یہ امر کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، آپ کے علم میں کون لایا ہے؟ اب آپ کہیے کہ دین کی بنیاد توحید پر ہے، دین کی بنیاد قرآن پر ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں دین کی بنیاد صرف اور صرف اعتبار زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. جب تک ذات محمد کا عرفان اور حب مصطفیٰ کی شمع ہمارے دلوں میں روشن نہ ہو اور ارشادات و سنت پیغمبر کا احیاء اجاگر نہ ہو، دین کی کوئی مستند عمارت اور کوئی قابل تعریف عمل وجود میں نہیں آ سکتا. آئیے دیکھتے ہیں کہ آغاز تبلیغ کس طرح ہوتا ہے. سرکار ختمی مرتبت کا پہلا خطبہ ہدایت فاران کی چوٹی سے. مکے میں ایک روز بلند ہوئے پہاڑ پر، کوئے ابو قبیس پر، مکے کے رہنے والوں کو بلایا. جب لوگ جمع ہو گئے تو آقا دو جہاں نے دریافت کیا کہ لوگوں، اے مکے والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا تم لوگ تسلیم کر لو گے؟ مکے والوں نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک ہم مان لیں گے.
کیا جا کر دیکھو گے پھر مان لو گے؟ کہنے لگے نہیں، آپ کے کہنے پر مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے آج تک جھوٹ نہیں سنا۔ اس اقرار کے لینے تک میرے آقا نے کوئی پیغام توحید یا تبلیغ اسلام یا تبلیغ قرآن نہیں کیا۔ یہیں سے طے ہوتا ہے کہ جب تک دلوں میں صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتبار قائم نہ ہو جائے، انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہدایت کا پیغام دیا جائے۔ جب انہوں نے صداقت مصطفی کا اقرار اور اعتراف کر لیا تو پھر آقا دو جہاں نے فرمایا سنو، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، ایک خدا واحد، ایک ذات واجب کا اقرار کرو اور خود کو فلاح کے قابل بناؤ۔ یہیں سے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اسلام کی بنیاد تو حدیث پر ہے۔ پھر بعض بڑے نامور اکابر اصحاب کرام نے اسلام قبول کیا، مکے کے رہنے والے لوگوں میں سے چند حضرات نے اسلام قبول کیا۔ مجھے بتاؤ کہ سرکار ختمی مرتبت کی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ سنا یا قرآن مجید کے اوراق پر لا الہ الا اللہ پڑھا؟ جس وقت انہوں نے پیغام حق کو قبول کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ حدیث ہے یا آیت ہے؟ قرآن مجید میں تو اس وقت لا الہ الا اللہ موجود ہی نہیں تھا، زبان محمد سے سنا تھا۔ اب اعتبار قائم ہوگا تو اب دین سمجھ لو، دین نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ یہی موصوف اپنی تفسیر میں پھر اشارہ کرتے ہیں 60 ہجری میں یزید کی حکومت کی طرف۔ خدا کی قسم، کسی باغ کو کوئی ایسا پرندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کا لباس مختلف ہو۔ چمن کو ہمیشہ طوطے نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ طوطوں کے رنگ بھی وہی ہوتا ہے جو پتوں کا رنگ ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ سے بتاتا ہوں یزید کیسا بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن اس وقت موجود تھے، تلاوت کلام پاک ہوتی تھی، نمازیں پڑھی جاتی تھیں، روزے رکھے جاتے تھے، طواف بیت اللہ انجام دیا جاتا تھا۔ تو کیا یہ اسلام تھا؟ نہیں۔ اگر نماز پڑھنا نام ہوتا اسلام کا یا مسجد علامت ہوتی اسلام کی تو مسجد زرار کو مسمار کرنے کا حکم کیوں آتا؟ دیکھو، کفر سے زیادہ خطرناک ہے نفاق۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ آپ کو بتاؤں، 60 ہجری میں نماز پر پابندی نہیں ہوئی، تلاوت قرآن پر پابندی نہیں ہوئی، حفظ قرآن کی ممانعت نہیں ہوئی، لیکن حاکم وقت جو اس وقت بادشاہ تھا شام کا، وہ یہ کہتا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا۔ یہ تو بنو ہاشم نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا۔ تو حملہ نماز پہ نہیں کر رہا ہے، صداقت رسول پر کر رہا ہے۔ اور جو عرفان رسول رکھتا تھا، رسول کی آغوش میں پروان چڑھا تھا، وارث پیغمبر تھا، وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور برداشت نہیں کیا۔ صداقت محمد مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ریحان رسول، شیر خدا علی ابن ابی طالب کے چھوٹے صاحبزادے
جان بطول اور وارث رسول میدان عمل میں آئے، بھرا ہوا گھر لٹایا اور صداقت محمد کو بچا لیا۔ تبھی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ لیکن یہ احترام حسین اسی کے نصیب میں ہوگا جس کے نصیب میں احترام محمد ہو، جس کے پاس کردار محمد کے لیے عقیدت ہو، اس کے پاس سنت رسول کے لیے سر تسلیم خم کر دینے کی خو ہو۔ اس لیے کہ ہمارا دین تو یہی کہتا ہے، محمد عربی پر ایمان، آپ کے ارشاد پر، آپ کے عمل پر، آپ کی سنت پر، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ما ینطق عن الہوی، ہمارا نبی وہی کہتا ہے جو وہی ربانی کہتے۔ اللہ گمراہ کن اور مفسدانہ نظریوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اقبال نے کہا تھا، وہ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم آؤز، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بیست۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔